آج صبح بھی جس نے بھی ویژولز دیکھے ہیں اگر حرم پاک کے یا مسجد نبوی کے، تو دل یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے، اور یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک میں عمرے کی سعادت سے مستفید ہوتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مقبول عمرہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب حج جیسا ہے۔ گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ بچپن میں مائیں تربیت کرتی ہیں بچوں کی کہ آپ عبادت گزار بنیں، اللہ کی پیروی کریں، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کو دے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ایک سوچ ہمارے معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں اپنی عبادت کی پابندی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے لگتے ہیں، اور ہماری نظر میں پتہ نہیں کیا ایک تبدیلی آتی ہے کہ پھر ہمیں لوگوں کی خامیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ فلانے نے کوئی خاص چیز کا اہتمام نہیں کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس طرح کی روک ٹوک آپ کو انفارچونیٹلی ہمارے ہر مسجد، ہر اس طرح کی کوئی محفل جہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے وہاں پہ نظر آئے گی۔ تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مفتی صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس لے آتی ہوں سب سے پہلے۔ بہت پسندیدہ سوال کیا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے نا جی، وہ سب کچھ ہو کے بھی کہتے تھے ہم کچھ نہیں، اور ہم کچھ نہیں ہو کر بھی کہتے ہیں ہم سب کچھ۔ صحیح۔ ہمارے جو بڑے تھے صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، وہ سب کچھ ہو کے بھی یہی کہتے تھے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اب ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی، پھر بھی ان کا رونا دھونا، التجائیں، دعائیں، استغفار، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے اندر عروج کی عاجزی تھی۔ دیکھیں میں اس موقع پر، چونکہ تکبر یا غرور دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ان کا ایک ہی مفہوم بنتا ہے، کہیں نہ کہیں ہر بندہ اس کا شکار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اگر میں اس پہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ میں اس کے شکار نہیں ہوں۔ میں بھی جب اپنی گاڑی میں یا اپنے پروٹوکول میں یا لوگوں میں ہوتا ہوں تو ایگو انسان میں آتی ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس کا شکار ضرور ہے۔ تو اس پر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ جس طرح ہمارا یقین ہے نا جی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بولتا ہے نگہبان فرشتے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ساتھ اس کے لیے دو زنجیریں پیدا کی ہیں، دو زنجیریں اس کے ساتھ لگا دیں، اور دونوں زنجیروں کا تعلق اس کے ماتھے کے ساتھ ہے، ایک کا گردن کے ساتھ، ایک کا ماتھے کے ساتھ۔ جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی بلندی والی زنجیر کو کھینچتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ بلندی والی زنجیر کو کھینچتے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے علامت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی الفت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ تکبر اختیار کرتے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مسکال کا لفظ ہے نا، مسکال رائی کا دانہ ایک ہی چیز ہے، تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی ذلت والی زنجیر کو کھینچتے ہیں۔ وہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا نا کہ دفتر میں بیٹھ کے ہم فائل کو یوں پھینک دیتے ہیں، اور ڈرائیور کے ساتھ وہ بہن ہماری نے کہا کہ یہ بیہیویئر ہوتا ہے، ملازمین کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے، اور کسی نے عبادت کر لی، روزہ رکھا تو روزے کے اندر تمہیں پتہ نہیں ہے میں روزے سے ہوں، ہاں جی، بلکہ اس کو کچھ اور کہنا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہو میں فلاں ہوں، اسے یہ وہ لفظ کہنا چاہیے، تم جانتے ہو میں کون ہوں، ایک تو ہوتا ہے تم جانتے ہو میری نسبت کیا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ ہاں جی، تو اللہ جل شانہ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب وہ ذلت والی زنجیر کو کھینچتے ہیں تو بے شک اس کی اولاد ہو، اس کے ملازمین ہوں، متحد ہوں، اس کی رعایا ہو، اللہ جل شانہ سب سے پہلے لوگوں سے اس کی دل کی محبت کو ختم کرتے ہیں، اس کی مقبولیت کو ختم کرتے ہیں۔ مقبولیت۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ انسان بشکل صورت انسان کے ہوتا ہے، یہ لفظ انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو تکبر ہے، من تواضع اللہ بررفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اس کائنات میں عزت صرف اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے۔ جو تکبر اختیار کرے گا اس کا کوئی ایسا جوڑ نہیں ہے، شریعت میں کہیں ملتا نہیں ہے کہ ایک بندہ تکبر اختیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے مخلوق کے ہاں عزت پائے، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا، تکبر کی کئی اقسام اور شکلیں ہوتی ہیں، اور ایک بات خاص طور پہ آئی تھی مسعودی صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جب آپ کو عزت، عہدہ یا منصب دیتا
لیتا ہے تو اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے, اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے. جو شخص اس کو ونگ کرنا ہے, یعنی ہماری ہی فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ اب جو بڑے بڑے اس وقت آئیکنز ہیں وہ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے, چاہے وہ کھلاڑی کیوں نہ ہو. اس کو کہا جائے کہ یہ پریکٹس کا وقت ہے تمہارا, یہ تمہارا ڈسپلن ہونا چاہیے, وہ نہیں کرتا. ریاضت لوگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بہت پائے کا فنکار ہو گیا ہے اب, تو اس کو ریہرسل نہیں کرنی. تو یہ بھی کیا تکبر کی ایک قسم ہے کہ جی میں تو ونگ کر لوں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں کیوں اتنی تیاری کروں, میں بہتوں سے بہتر ہوں. حقیقت حال تو یہی ہے کہ جو آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بات, لیکن اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھ کر کے دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں تو نقص کی طرف ہیں, لیکن یہ تکبر سے مثلا چھٹکارا کیسے حاصل کیا؟ جو پہلے بھی جو سوال آپ کا تھا کہ اہل بیت کے گھر میں تکبر کیوں نہیں آ رہا ہے, اچھے لوگوں کے اولیاء اوصیاء کے گھروں میں تکبر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول حضرت جبریل امین سے خداوند عالم نے 3 چیزیں لے کر کے بھیج دی, اور ان 3 چیزوں میں ایک کیا چیز تھی؟ علم, عقل اور حیا. یہ 3 چیزیں دنیا میں بھیجی گئی اور حضرت آدم سے کہا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے. تو اب ظاہر سے ہوتا عقل ہو, علم ہو, حیا ہو, تو کس کا انتخاب کریں گے؟ تو بہرحال میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے حیا کا انتخاب کر لیا. جب حیا کا انتخاب کیا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ علم سے اور عقل سے کہ اب آپ واپس چلیے, آپ کو تو قبول نہیں کیا گیا, آپ رد ہو گئے. تو ان کا جواب یہ آیا جبریل امین کو کہ اللہ کا ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں حیا ہوگی سبحان اللہ, وہیں پہ علم اور وہیں پہ عقل رہے گی. یعنی گویا کہ یہ ساری چیزیں, اب عقل اور علم یہ 2 کمال انسانیت میں آتی ہیں, اور وہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب حیا ہوتی ہے, اور جہاں حیا ہوتی ہے وہاں تکبر نہیں ہوتا. اہل بیت یا اولیاء یا اوصیاء یہ حیا کا پیکر تھے. سبحان اللہ. یہ حیا کیا چیز ہے؟ حیا کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے. حیا یہ ہے کہ ہر بات پہ کیا ہے, انسان کو اپنی ذات کے اوپر توجہ کرنی, اور جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے, یہ تکبر سے جان چھوٹے گی کیسے؟ جب بھی نعمت ملے تو پہلے دن سے ایک سلسلہ تھا تکبر اور سجدہ. جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم فوراً سجدے میں گر جاؤ. اہل بیت کا طریقہ یہی تھا, الحمدللہ, شکرن للہ, اور سجدہ کرتے تھے. لیکن آج انفارچونیٹلی مسعودی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, آج ہمیں کوئی نعمت میسر آتی ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کریں, ہم خود نمائی میں پڑ جاتے ہیں. ہم پہلے اس کی تصویر لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, ہم اسراف کرتے ہیں. مسعودی صاحب کی بات میں بہت معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ ایڈ کروں گا 30 سیکنڈ کا. دیکھیں جو حیا کی بات آئی نا, تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک حدیث قدسی ہے بہت طویل, اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم حیا کرنا چاہتے ہو استحیوا من اللہ, اللہ سے حیا کرو. تو جب انسان یہ سیکھ جاتا ہے نا کہ وہ اللہ سے حیا کرے تو اس کے معاملات خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل, اور یہ بڑی خوبصورت باتیں یہاں پہ ہمیں تجویز کے طور پہ موجود ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر, کیونکہ ہم خود ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا, اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سب سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم میں کوئی تکبر, کوئی اپنے آپ میں بڑائی موجود ہے. فرحانہ آپ کی ایڈوائس خواتین کے لیے یا تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر تکبر کو مات دینی ہے تو کیا کریں؟ میں ایک چھوٹا سا ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا, پہلے وہ میں بتا دوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انسان کو جب کوئی مقام مل جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, اور مقام نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. تو مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب وہ خلیفہ نہیں تھے تو وہ 1000 دینار کا لباس پہنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر اس سے بھی اچھا ہوتا تو اور بھی بہتر تھا. لیکن جب انہیں خلافت ملی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے, اور رات کا وقت تھا, دیا جل رہا تھا, وہ کسی وجہ سے بجھ گیا. انہوں نے دیکھا تو اس میں تیل نہیں تھا. تو جو مہمان تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خادم کو بلا لیجئے, وہ تیل لے آئے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ابھی سویا ہے, تھکا ہوا تھا, تو میں خود لے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں, آپ خود جائیں گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی بات نہیں. وہ گئے, وہ تیل لے کر آئے اور اس میں ڈالا اور دیا, پھر سے روشن ہو گیا. اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں جب گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا, اور جب واپس آیا ہوں تو تب بھی یہی تھا. تو ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہی ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے, تو خواتین کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے لیے 2 طریقے جو ہیں نا ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے تکبر کو ختم کر کے عاجزی کو اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو ہے علم کا طریقہ اور ایک ہے عمل کا طریقہ. علم کا طریقہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن بتاتا ہے, سورہ عبس میں آیت نمبر 17 سے 22 تک کا اس کا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے, اور وہ جس کو ایک بوند سے پیدا کیا گیا, جس کو خوبصورت بنایا گیا, جس کو زندگی دی گئی,
جس کو پھر یہاں تک کہ پھر اس کو موت آ گئی اور وہ قبر میں پہنچ گیا، لیکن اس نے احساس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے پیدا کیا تھا، اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنی حسین زندگی دی تھی، وہ قبر تک پہنچ گیا، لیکن وہ میں یا تکبر والی بات اس کی نہیں گئی۔ لیکن اس کا جو دوسرا عمل ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے وہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ عملی ہے۔ اب عملی کو ہم کس طرح دیکھیں گے، وہ ہمیں سیرت پاک میں نظر آتا ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ازواج مطہرات کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہر چیز پر سادگی اختیار کی، انہوں نے عاجزی اختیار کی، اور یہ عاجزی ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی بادشاہت سے نوازا۔ بالکل، ویری کوئکلی ارم جی آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گی تاکہ اس گفتگو کو ہم ایک منطقی انجام تک لے کے چلیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ وکٹم آف تکبر ہوں، یعنی آپ کے ارد گرد بہت زیادہ کبریائی والے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل لائک دیم؟ دیکھو، ہمارا رویہ اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایک مکمل توکل ہونا چاہیے کہ میرے لیے میرا رب موجود ہے، اور اس خیال کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، آپ کی مستقل تذلیل کر رہا ہے، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اندھے صرف آنکھوں کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور طریقے کے بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہے، حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے یہ تو اب میری معافی کا محتاج ہو گیا، کیونکہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی حج، آپ کی زکاتیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو جنت میں لے جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ محرابیں اپنے ماتھے پہ سجا لیں، یہ صرف آپ کے قلب سیاہ بن کے رہ جائے گا جب تک کہ میرے رب کا حکم ہے تمہیں وہ شخص معاف نہ کر دے جس پہ تم نے تکبر کیا، اور تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی اس سے انسان کو سیکھ لینی چاہیے، اور یہ دلوں میں جو ہے نا ایک عاجزی پیدا کرتا ہے۔ بہت شکریہ ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھی، فرحانہ آپا ہمارے ساتھ تھیں، مفتی بھائی ہمارے ساتھ تھے، مسعودی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ بڑا ہی ایک اہم ٹاپک جس کا ایک طرح سے ہم سب شکار ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کی برکت سے اگر ہم ریفلیکٹ کریں، اپنی اصلاح کریں تو بہتری بھی ممکن ہے۔